محبتوں اذیتوں کی جانب۔ ہسپانوی ادیب میگوئل سروانتس اپنے شہرۂ آفاق ناول ڈان کیخوتے کے مرکزی کردار کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے، اس کے ذہنی خلفشار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی قوتوں سے عاری ہو گیا۔ لاتعداد کتابوں کے مطالعے سے جنم لینے والے منتشر خیالات اور تصورات اس کے دل و دماغ پر بری طرح حاوی ہو گئے۔ اس کا ذہن رعنائیوں، فسادوں، جنگوں، مقابلوں، زخموں، شکایتوں، محبتوں، اذیتوں اور اسی قسم کے دیگر ممکنات کی بہتات کی آماجگاہ بن گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتابوں میں پڑھی ہوئی تمام تخیلاتی داستانیں اسے مستند تاریخ کی مانند حقائق پر مبنی نظر آنے لگیں، اور یوں ڈان کیخوتے نے مہم جوئی کی تلاش کے غرض سے سفر پر کمر باندھی۔ اس کا مطمع نظر شجاعت کے کارنامے دکھا کر دنیا سے برائی کی قوتوں کا قلاقمہ کرنا اور دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا۔ میں بھی ایک ایسے ہی سفر پر کمر بستہ تھا، مگر شاید میرا ذہنی خلفشار ڈان کیخوتے کے مانند شدید نہ تھا۔ میں نے ہسپانیہ کے بارے میں جو داستانیں پڑھ رکھی تھیں وہ تصوراتی نہ تھیں بلکہ تاریخی حقائق پر مبنی تھیں۔ کیخوتے نے اس مہم جویانہ سفر کے آغاز سے قبل اپنے باپ دادا کی قدیم اور بوسیدہ ذرہ بختر نکال کر پہنی، اور میں نے سامان کا تھیلا چند کتابوں، ایک پرانی پوستین اور 2 کیمروں سے پر کیا اور کاندھے پر ڈال لیا۔ اس نے اپنے لاغر گھوڑے روزی نانتے کو ذریعہ سفر بنایا اور میں بھاپ کے دیو پر سواری کر رہا تھا۔ اسے شجاعت کے کارنامے دکھانے کے لیے کسی ناقابل تسخیر قلعے کی تلاش تھی، اور میں تسخیر ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ شب بصری کے لیے کسی چرواہے کی جھونپڑی کا متلاشی تھا، اور میں اپنی جھونپڑی ایک خیمے کی صورت میں کندھوں پر اٹھائے پھرتا تھا۔ سفر کی مکمل تیاری کے بعد ڈان کیخوتے کو ایک ایسی خاتون کی تلاش ہوئی جس پر وہ اپنا دل نثار کر سکے اور بہادری کے کارنامے سر انجام دینے سے قبل اس کا نام لے کر اپنا نیزہ چوم سکے۔ بقول سروانتس، ایک مہم جو شخص محبوبہ کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت پھل اور پتوں کے بغیر۔ چنانچہ ڈان کیخوتے نے ایک دیہاتی دوشیزہ کو اپنی محبوبہ قرار دے کر سفر کا آغاز کر دیا۔ میں اس معاملے میں اس سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ لاہور شہر کی تنگ گلیوں میں اگر محبوبہ کی تلاش کی جائے تو سفر مہم جوئی کی بجائے سفر آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈان کیخوتے کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے مریل گھوڑے روزی نانتے پر سوار ہوا اور اس کی باگیں کھلی چھوڑنی کے جدھر جی چاہے چل دے، کیونکہ مہم جوئی کا یہی خاصہ ہوتا ہے۔ بھاپ سے چلنے والے جسانی دیو پر میں سوار تھا، وہ میرے بس میں نہ تھا۔ وہ مجھے پیرس سے سیدھا سان سباستیان لیا جا رہا تھا، رعنائیوں کی جانب، اذیتوں کی طرف، محبتوں کی سمت، جن کے بارے میں اب تک صرف کتابوں میں پڑھتا آیا تھا۔ ساری رات ہماری گاڑی فرانس کے وسیع میدانوں اور جنگلوں میں دوڑتی رہی۔ میں نے ڈبے میں سوار مسافروں کا جائزہ لیا، ایک ہسپانوی مزدور، 2 راہبائیں، ایک فرانسیسی جوڑا اور گٹھے ہوئے جسم کی ایک نوجوان عورت جس کا سر نیند کی مدہوشی میں کبھی ادھر تو کبھی میرے شانے کے ساتھ آ لگتا تھا۔ ڈبے میں بے پناہ گھٹن ہو رہی تھی۔ میں ڈبے سے نکلا اور ٹرین کی لمبی راہداری میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر شے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خنک ہوا میں خوشبو تھی، خوشبو اپنے وطن کی۔ تورس قریب آ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر تورس آیا۔ میرے ڈبے کا دروازہ کھلا اور وہ جوان عورت آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے مجھ سے جلدی سے پوچھا، تورس؟ میں نے سر ہلایا۔ بون وائج، اس نے شرارت سے ہونٹ سکیڑے اور ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم سے پرے تاریکی میں گم ہو گئی۔ اس کا سر میرے شانے کے ساتھ آ لگا تھا۔ مسلمان تورس تک آ پہنچے تھے۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر تاریکی میں گم ہو چکی تھی۔ یورپ مسلمانوں کے قدموں میں تھا اور پھر ایک خواب تاریکی میں جذب ہو گیا۔ انجن نے وسل دی اور گاڑی رینگنے لگی، بالکل آہستہ آہستہ، جیسے آج سے پورے 1237 برس پیشتر مسلمان ایک سیاہ رات میں تورس سے روپوش ہو گئے تھے۔ گاڑی اسٹیشن سے باہر نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ عربوں کے اندلس کی حدود یہاں سے شروع ہوتی تھی۔
ان کی آمد سے قبل ہسپانیہ کا ایک صوبہ وہاں بسنے والی قوم وندال کی مناسبت سے وندالوسیا یعنی وندالوں کا مسکن کہلاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر اندالسیا ہوا اور پھر اندلس میں بدل گیا۔ عرب ان تمام علاقوں کو اندلس کہتے ہیں جو آج کل ہسپانیہ، پرتگال اور جنوبی فرانس کے اس حصے میں، جہاں میری گاڑی جا رہی تھی، شامل ہے۔ زرد رو راہباؤں کی انگلیوں میں تسبیح کے دانے پھسل رہے تھے۔ فرانسیسی جوڑا اپنے شکن آلود لباس درست کر رہا تھا اور ہسپانوی مزدور اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کھجلانے کے ساتھ ساتھ ایک پیاز کھانے میں مصروف تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور ہم ہسپانیہ کے سرحدی قصبے ایردن میں داخل ہو رہے تھے۔ کسٹم کی چیکنگ خاصا صبر آزما مرحلہ تھا۔ میں فرانس سے ہسپانیہ میں داخل ہونے والے سیاحوں کی ایک طویل قطار میں اپنے سامان کا تھیلا کندھے پر ڈالے پلیٹ فارم پر کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ میری باری آئی تو کسٹم آفیسر نے سامان کھولنے کو کہا۔ میں نے اپنے تھیلے کی گرہ کھول کر اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ کسٹم آفیسر نے تھیلے میں رکھی کتابوں پر ایک نظر ڈالی۔ مورز ان اسپین، مور اسپین، نو، الحمرا کی کہانیاں۔ اس نے باقاعدہ منہ بنا لیا اور میرے پاسپورٹ پر مہر لگا کر مجھے فارغ کر دیا۔ میرے پیچھے دو امریکی لڑکیاں کھڑی تھیں جنہیں کسٹم آفیسر نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سامان کی تلاشی تو درکنار، اس نے اس کے پاسپورٹوں پر مہر لگانے کے بعد ان کو سلیوٹ بھی کیا۔ لڑکیاں خوش شکل تھیں اور ہسپانوی چاہے زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، قدرتی طور پر حسن پرست ہوتا ہے۔ کسٹم سے فارغ ہو کر میں دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ہسپانوی گاڑی میں سوار ہو گیا جو سان سباستیان تک جا رہی تھی۔ ڈبے میں ایردن کے گرد و نواح میں رہنے والے مزدوروں کا بے پناہ ہجوم تھا جو صبح سویرے سان سباستیان کے کارخانوں میں کام کرنے جا رہے تھے۔ لباس اور جسمانی صحت کا معیار اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ ہسپانیہ یورپ کا غریب ترین ملک ہے۔ گاڑی کی رفتار بے حد آہستہ تھی۔ ریلوے لائن کے پہلو میں واقع عمارتوں کی سفیدی اتری ہوئی تھی اور جا بجا پلستر کے اکھڑ جانے سے اینٹیں نظر آ رہی تھیں۔ گزشتہ شب سفر کا بیشتر وقت راہداری میں کھڑے ہو کر گزرا تھا، اس لیے اب بہت نیند آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ دیکھیے کہ آپ برا نہ مانے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں نے بمشکل اپنی نیند سے بھاری آنکھیں کھولی تو سامنے ہسپانوی کسٹم آفیسر کی پسندیدہ لڑکیوں کو کھڑے پایا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں کھسک کر کھڑکی کے ساتھ لگ گیا اور وہ فوراً میرے برابر والی نشست پہ براجمان ہو گئی۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی پستہ قد اور قابل رشک صحت کی مالک لڑکی نیلے رنگ کی چست پتلون اور کالے سویٹر میں ملبوس تھی۔ سویٹر لمبائی میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے پتلون تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا تھا۔ وہ بار بار سویٹر کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر سویٹر اور پتلون کے درمیانی فاصلے کو پر کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہاتھ اٹھاتے ہی جسم کے بالائی حصے کے کھچاؤ کی وجہ سے سویٹر سکڑ کر پھر اپنی پرانی حالت پر آ جاتا اور پتلون کی بیلٹ کے عین اوپر اس کا پیٹ نظر آنے لگتا۔ دوسری لڑکی نے، جس کا چہرہ قدرے لمبوترا تھا، اپنے کندھوں پر ایک کھیس نما شال اوڑھ رکھی تھی۔ دراصل ہمیں ان ہسپانوی مزدوروں نے بہت تنگ کر رکھا تھا، پستہ قد لڑکی نے قدرے توقف کے بعد کہا، بلکہ چٹکیاں بھی لیتے تھے۔ ڈبے کے ایک کونے میں چند ہسمکھ نوجوان ہسپانوی مزدور کھڑے دانت نکال رہے تھے۔ لڑکیوں کو میرے پاس بیٹھے دیکھ کر انہیں خوب ہاؤ ہو مچائی۔ ویسے ان کا قصور نہیں، موسم گرما میں لاکھوں سویڈش لڑکیاں ہسپانیہ میں وارد ہو جاتی ہیں اور ان کے مقاصد اتنے نیک نہیں ہوتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یورپ ریل پاس پر سفر کر رہی ہیں، جو 1 ماہ کے لیے یورپ کے تمام ممالک میں غیر معینہ سفر کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ یہ پاس صرف امریکی، جاپانی اور کینیڈین باشندوں کو ہی مل سکتا ہے۔ میں یورپ میں ایسے بے شمار امریکیوں سے ملا تھا جو یورپ ریل پاس پر سفر کر رہے تھے۔ وہ اپنے سفر کے اوقات کار کچھ یوں ترتیب دیتے تھے کہ صبح سویرے کسی بڑے شہر میں وارد ہوئے، پورا دن وہاں گزارا، پھر کسی ایسی گاڑی میں سوار ہو گئے جو تمام رات چلنے کے بعد صبح سویرے تک کسی اور خوبصورت شہر تک لے جائے۔ یوں وہ ہوٹلوں میں رہائش کا خرچہ گاڑیوں میں سو کر بچا لیتے۔ اگر ایک ہی شہر میں 2-3 روز قیام کرنے کا ارادہ ہوا تو پھر ہر شام اسٹیشن پر جا کر کسی بھی سمجھ جاتی ہوئی گاڑی پر سوار ہو کر سو گئے۔ نصف شب کہیں اتر گئے اور مخالف سمت سے آتی ہوئی کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے سوتے ہوئے صبح سویرے واپس اسی شہر میں پہنچ گئے۔ ایردن سے سان سباستیان تک سفر 40 منٹ میں طے ہوا۔ دوران سفر ہسپانوی مزدور بڑی باقاعدگی سے لڑکیوں کو گھورتے رہے اور ان پر فکرے بھی کستے رہے۔ گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے اپنا سامان کندھے پر رکھا اور پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ مجھے بے حد بھوک لگ رہی تھی اور میری جیب میں پھوٹا پسیتا بھی نہ تھا۔ میں نے ٹکٹ چیکر سے سفری چیک ہسپانوی کرنسی پسیتا میں تبدیل کروانے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کامبیو یعنی کرنسی کا تبادلہ ریلوے اسٹیشن میں واقع بانکو یعنی بینک سے ہوگا اور بینک تو 9 بجے کھلے گا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی صرف 7 بجے تھے۔ چنانچہ میں ریلوے اسٹیشن کے کونے میں سامان کا تھیلا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔
ابھی میں اونگھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ امریکی لڑکیاں پھر وارد ہو گئیں۔ اب آپ کو کون تنگ کر رہا ہے؟ میں نے وہیں لیٹے لیٹے دریافت کیا۔ کوئی نہیں، پستہ کت لڑکی نے اپنا کالا سویٹر کھینچتے ہوئے کہا، ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہسپانوی کرنسی کہاں سے مل سکتی ہے؟ تشریف رکھیے، میں نے چمکیلے فرش پر ہتھیلی رکھ کر کہا۔ ہسپانوی کرنسی اسٹیشن کے بانکو سے ملے گی اور بانکو 9 بجے کھلے گا۔ چنانچہ انہوں نے بھی میری تقلید کی اور سامان سر کے نیچے رکھ کر اونگنے لگی۔ 9 بج گئے مگر بانکو نہ کھلا۔ اسٹیشن اب بالکل خالی پڑا تھا، سوائے ایک خاک روب کے جو پچھلے 2 گھنٹے سے فرش کا ایک ہی کونا چمکا رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ سینیور، میں نے خالی کاؤنٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بانکو کتنے بجے کھلتا ہے؟ اس نے منہ پھلا کر فرش پر تھوکا، پھر اس پر کپڑا جما کر کہنے لگا، کام بیو۔ میں نے سر ہلا دیا، ہاں چینج، نو کام بیو، نو بانکو، ڈومینگو۔ اس نے گردان کی اور پھر سر جھکا کر فرش کو شیشہ پالش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلے 2 لفظ تو میں ٹکٹ چیکر کی مہربانی سے سیکھ چکا تھا، مگر اب یہ ڈومینگو جانے کس بلا کا نام تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے تمام ہسپانوی الفاظ کے آخر میں او ضرور آتا ہے۔ میں نے فوراً کوٹ کے اندرونی جیب سے لندن میں خریدی ہوئی ہسپانوی انگریزی ڈکشنری نکالی۔ ڈومینگو ڈومینگو، میں نے لفظ دہراتے ہوئے جلدی سے ورق الٹے۔ معلوم ہوا ڈومینگو ہسپانوی میں اتوار کو کہتے ہیں۔ ہسپانیہ میں میری پہلی سب کچھ اتنی دل آویز ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک اسٹیشن سے باہر چمکتی دھوپ سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ جیب میں ایک پسیتا تک نہ تھا اور نہ کہیں سے ملنے کا امکان تھا، کیونکہ آج ڈومینگو یعنی اتوار تھا اور ظاہر ہے اتوار کو تمام بینک بند ہوتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر امریکی خواتین کو جب یہ ڈومینگو والا مجدہ سنایا تو ان کے چہرے بھی لٹک گئے، وہ بھی میری طرح پھانک تھیں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لمبے چہرے والی نے شہادت کی انگلی کھڑی کر دی۔ اکثر بڑے بڑے ہوٹلوں میں گاہکوں کی سہولت کے لیے کرنسی تبدیل کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ بڑے ہوٹلوں میں نے اپنی حیت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ بات بھی ہے۔ ہم تینوں کے میلے کچیلے اور پرشکن لباس دیکھ کر تو شاید کوئی نچلے درجے والا ہوٹل بھی ہمیں اندر گھسنے کی اجازت نہ دے۔ بہرحال اب تو یہی طریقہ ہے، میں نے اپنا تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور ہم اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ سان سباستیان کی سفید عمارتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ شاید رات کو بارش ہوئی تھی۔ سڑکوں پر کہیں کہیں پانی کھڑا تھا۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بہہ رہی تھی جس کے دونوں کناروں پر سرسبز درختوں کی قطاریں تھیں۔ ہم ایک خوبصورت پل پار کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہسپانوی طرز کی سفید آہنی بالکنیوں اور شیشے کی بڑی فرانسیسی کھڑکیوں والا ایک ہوٹل نظر آیا۔ ہم نے چپکے سے صدر دروازہ کھولا اور ہوٹل کے وسیع باغ میں سامان رکھ کر بڑے ٹھسر سے اندر داخل ہو گئے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کالے سوٹ میں ملبوس ایک گنجا آدمی بڑے انہماک سے نوٹ گننے میں مصروف تھا۔ ہم نے بڑی عاجزی سے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے فوراً نوٹ سمیٹ کر کاؤنٹر کے نیچے رکھ لیے اور پھر کسی قدیم گھڑیال کے پینڈولم کی طرح سر ہلانے لگا۔ کرنسی نوٹ صرف ہوٹل میں قیام پذیر گاہکوں کے لیے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ کم بخت، اصل ہسپانوی نہیں لگتا تھا، کیونکہ میری ساتھی امریکی لڑکیوں نے نہ صرف اپنی مسکراہٹوں کا آزادانہ استعمال کیا بلکہ پستہ کا لڑکی نے تو اپنے پیٹ کو سویٹر کھینچ کر ڈھانپنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہم مایوس ہو کر باہر آنے کو تھے کہ میری نظر ڈائننگ روم میں بیٹھی 2 انگریز بوڑھیوں پر پڑی جو چائے پینے میں مشغول تھی۔ انگریز اس لیے کہ یورپ میں چائے پینے کا تردد صرف یہی قوم کرتی ہے۔ میں ڈائننگ روم کا دروازہ کھول کر ان کے پاس چلا گیا، نہایت رونی شکل بنا کر اپنی بپتا سنائی اور ان سے التجا کی کہ وہ ہوٹل میں مقیم گاہکوں کی حیثیت سے ہمیں کرنسی تبدیل کرانے میں مدد دیں۔ درندے کہیں کے، ایک مائی نے چائے کی پیالی میز پر پٹخ دی۔ ظالم ہسپانوی، دوسری مائی بسکٹ کھاتے ہوئے اپنا پوپلا منہ چلانا بھول گئی اور دونوں فوراً اٹھ کر میرے ساتھ کاؤنٹر پر چلی آئیں۔ ان بیچارے بچوں کے پاس خوراک خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں اور تم ان کے لیے کرنسی تبدیل نہیں کرتے، پیدرو کے بچے۔ لیکن سوائے گاہکوں کے، پیدرو کے بچے نے لرزتے ہوئے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کیا ہم گاہک نہیں جو پچھلے 20 روز سے تمہارے استبل میں قیام پذیر ہیں؟ کیوں ایملی ڈیئر؟ ہاں بابرا ڈیئر، اور 20 روز سے میں 16 دن بارش ہوتی رہی ہے، اور ہمیں اس پیدرو کے بچے نے یہ لکھ کر بلوایا تھا کہ اگست کے ان دنوں میں یہاں موسم خوشگوار رہتا ہے اور سورج چمکتا رہتا ہے۔ کیوں ایملی ڈیئر؟ ہاں بابرا ڈیئر، اس سے بہتر تھا اپنی چھٹیاں لندن میں ہی گزار لیتی۔ اور آج صبح ناشتے میں دیے گئے انڈے کم از کم 2 منٹ تک ابلتے رہے، حالانکہ میں نے خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ میرے لیے انڈا صرف 1.25 منٹ تک ابالا جائے۔ کیوں ایملی ڈیئر؟ جی وہ کرنسی،
اس سے قبل کہ ایملی ڈیئر اپنے جلے ہوئے ٹوسٹ کا رونا روتی، میں نے کرنسی کا رونا رو دیا۔ او ہم تو بھول ہی گئی تھی، دونوں نے معذرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر قہر آلود نگاہیں جما کر کہنے لگی، پیڈرو وہیں منجمد ہو گیا۔ جی میڈم۔ ان بچوں سے سفری چیک لے کر انہیں ہسپانوی پسیتے دے دو۔ جی میڈم، پیڈرو نے کھٹ سے کہا اور فوراً ہم تینوں سے سفری چیک وصول کر کے ہمیں ہسپانوی پسیتوں سے لاد دیا۔ ہم مائیوں کا شکر ادا کر کے ہوٹل سے باہر جانے والے تھے کہ ایملی ڈیئر نے ہمیں چائے کے لیے مدعو کر لیا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، لمبوترے منہ والی نے تھینک یو ویری مچ کہہ کر دعوت قبول کر لی۔ باربرا ڈیئر، پوپلی مائی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی سہیلی سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہے ایملی ڈیئر، تم نے آج ناشتے پر صرف ٹوسٹ اور مکھن کھایا تھا؟ پھر انڈا 2.25 منٹ کی بجائے 2 منٹ میں ابلا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے۔ مائی نے اپنا بگلا سر کھجلایا اور پھر سوچ کر کہنے لگی، مگر پچھلے 20 روز میں 16 دن بارش بھی تو نہیں ہوئی، ہم تو صرف 10 روز سے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ بھی تو ہے۔ پوپلی مائی ہنس دی اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میرا خیال ہے ہم بوڑھی ہو گئی ہیں۔ جب ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو ہماری جیبیں پسیتوں کے بوجھ سے اور ہمارے پیٹ چائے اور بسکٹوں سے بوجھل ہو رہے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ پستہ قد لڑکی نے اپنی ساتھی سے دریافت کیا۔ مجھے تو سان سباستیان سے وحشت ہونے لگی ہے۔ اسٹیشن پر آویزہ ٹائم ٹیبل کے مطابق 12 بجے گاڑی میڈرڈ کے لیے روانہ ہوتی ہے، اسی پر سوار ہو کر میڈرڈ چلے چلتے ہیں، راستے میں سو بھی لیں گے۔ ایک رات کے لیے سان سباستیان میں رک جائیں تو کیا حرج ہے؟ سویٹر والی لڑکی نے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، حرج تو کوئی نہیں، مگر پھر میں اکیلے کیا کروں گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو۔ دوسری لڑکی نے اپنا کالا سویٹر پتلون کے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے مایوسی سے سر ہلایا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اگر یہاں تمہارا کوئی اور دوست ہو تو آج رات ہم چاروں یہاں سان سباستیان میں۔ پیشکش کا شکریہ، خدا حافظ۔ میں نے دونوں سے ہاتھ ملایا اور سامان اٹھا کر شہر کی جانب چل دیا۔ میڈرڈ میں ملاقات ہوگی، میں نے پیچھے دیکھے بغیر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا۔ 10 بج چکے تھے، مگر سان سباستیان کے خالی کوچہ و بازار دیکھ کر خیال آتا تھا کہ شاید جہاں کے باشندوں کو ابھی تک طلوع آفتاب کا علم نہیں ہوا۔ میں نے سامان کے تھیلے میں سے یوتھ ہاسٹل بک نکال کر سان سباستیان کے یوتھ ہاسٹل کا پتہ تلاش کیا اور پھر شہر کے مرکز کی جانب چلنا شروع کر دیا، جہاں سے مجھے ہاسٹل تک جانے والی بس ملنی چاہیے تھی۔ پلازا مینر سے ساحل کی جانب جاتی ہوئی سڑک کے دورایہ درختوں کی قطاریں تھیں، جن کے تلے چوڑے فٹ پاتھ پر قہوہ خانوں کے ملازم کرسیاں اور میزیں سجا رہے تھے۔ کارپوریشن کا ایک ٹرک سڑک پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود مجھے مطلوبہ بس اسٹاپ نہ مل سکا۔ فٹ پاتھ پر کالے بالوں والی 2 پستہ قد ہسپانوی لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ میں نے انہیں روک کر یوتھ ہاسٹل جانے والی بس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ دونوں پہلے تو خاموش رہیں، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے دوبارہ اپنا مدعا بیان کیا، نو انگلش نو انگلش۔ ان میں سے ایک نے انگلیاں نچا کر کہا اور پھر دونوں اسی طرح ہنستی ہوئی آگے چل دی۔ ایک خوش لباس راہگیر جس نے شاید مجھے لڑکیوں سے باتیں کرتے دیکھا، میرے پاس آ کر نہایت شستہ انگریزی میں کہنے لگا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بس اسٹاپ کے بارے میں پوچھا تو وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ میں بھی اسی جانب جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلے آئیے۔ آپ شاید یورپ کی سیاحت کے بعد ہسپانیہ آ رہے ہیں، اسی لیے راہ چلتی لڑکیوں سے راستہ دریافت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ہسپانیہ میں یہ بات انتہائی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ ہم شمال میں رہنے والے اگرچہ جنوب کے نیم وحشی اندلسیوں وغیرہ سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، مگر پھر بھی ہم ان نازک معاملوں میں اپنے ہمسائے فرانس کی تقلید نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی، اس نے اپنے دونوں لب سختی سے بھینج کر کہا، ہم باسک ہسپانوی نہیں ہوتے۔ باسک؟ میں نے اس کے چوڑے چکلے سینے اور سنہری بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، باسک کون ہوتے ہیں؟ اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے مجھ سے کوئی عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ آوے ماریا! اس نے فوراً اپنا چھاتا بائیں ہاتھ میں منتقل کیا، پوتر مریم کا نام لے کر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور پھر کہنے لگا، باسک ایک ایسی نسل کا نام ہے جس کے خون میں ذرہ بھر ملاوٹ نہیں، یورپ کی اعلیٰ ترین نسل،
ہسپانیہ میں رہنے والے تمام باشندوں کی رگوں میں تو کافر موروں کے خون کی آمیزش ہے، لیکن کوہ پیرانیز کے دامن میں بسنے والی ہماری قوم ہزاروں سال سے اپنے پوتر خون کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہسپانیہ میں اگر کسی کو ایک ایماندار اور محنتی مزدور کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ایک باسک لے آؤ۔ ہم اپنی تمام زمینیں اجتماعی طور پر کاشت کرتے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد تمام جائیداد بڑے بیٹے کے نام منتقل ہوتی ہے، جو پورے خاندان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی لیے ہم ان ہسپانویوں سے زیادہ خوشحال ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ ہمارا تقابل اسکاٹ لینڈ کے باشندوں سے کرتے ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ ہم ان کی طرح اچھے کاریگر تو ضرور ہیں، مگر کنجوس بالکل نہیں۔ وہ یوتھ ہاسٹل کو جانے والی بس کا سٹاپ؟ ہاں، بس سٹاپ۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، مگر لیکچر پھر بھی جاری رہا۔ ہسپانوی لوگ اور مرکزی حکومت ہمیشہ ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ ایک آنکھ میچ کر مسکرا دیا۔ اور ان کی تشویش بجا ہے۔ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے رسم و رواج اور عادات کا باقی ہسپانیہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ آزادی کی تحریک شروع ہے۔ پیرانیز کے پار فرانس میں رہنے والے باسک ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر رکھا ہے، مگر ہم ایک نہ ایک دن آزاد باسک ریاست بنانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بس سٹاپ آنے تک اس بھلے آدمی نے سوائے باسک نسل کی بڑائی اور عظمت کے کارنامے بیان کرنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ بس آئی تو اس نے خاص طور پر کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ وہ مجھے یوتھ ہاسٹل کے سٹاپ پر اتار دے۔ اور ہاں، اس نے بس کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب فرانس کا بادشاہ شارلمان کوہ پیرانیز عبور کر کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہوا تو یہ باسک ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر درہ رانسم دو میں اس کا بھرکس نکال دیا۔ خوش قسمتی سے کنڈکٹر نے فوراً ہی وصل دے دی اور میں باسک نسل کی عظمت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ سان سباستیان کا یوتھ ہاسٹل شہر سے باہر ایک ہرے بھرے پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ میں نے وارڈن کے پاس اپنا کارڈ جمع کرایا اور اندر چلا گیا۔ کمرے میں 6 بستر تھے، جن میں سے ایک پر تیکھی مونچھوں والا ایک نوجوان لڑکا سو رہا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کی نیت سے سامان کا تھیلا کھولنے کو تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک ہاتھ میں لمبا برش اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی اٹھائے ہاسٹل کے کمرے صاف کرنے والی ایک محترمہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اس نے بالٹی زمین پر پٹخی، میری طرف دیکھ کر ناک چڑھائی اور انگوٹھے کو خم دے کر دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی باہر دفع ہو جاؤ۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ تیکھی مونچھوں والا نوجوان بھی آنکھیں ملتا میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کیا آپ بھی ہسپانیہ کی سیاحت پر نکلے ہوئے ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ نہیں، اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں تو سان سباستیان میں ہی رہتا ہوں۔ اتوار کے روز میری بیوی میکے چلی جاتی ہے اور ہمارے 8 بچے گھر میں اودھم مچاتے ہیں۔ خدا کی پناہ، میں ہاسٹل میں آ کر سو جاتا ہوں، یا سوائے اس کمرے صاف کرنے والی کے اور کوئی میرے سکون میں مخل نہیں ہوتا۔ پوپ اگر خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت دے دیتا تو میری زندگی یوں اجیرن نہ ہوتی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں فی الحال غیر شادی شدہ ہوں۔ کسی کیتھولک لڑکی سے شادی مت کر بیٹھنا، اچھا؟ اس نے اونگتے ہوئے مجھے خبردار کیا۔ ادھر وہ ہسپانوی چوڑی کمرے کی صفائی پر دھیان دینے کی بجائے اپنے گلے کے کمال کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھی۔ بستر تو واجبی طور پر جھاڑتی، مگر منہ کھول کر تانے خوب لگاتی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب اس کا گلا بیٹھنے لگا اور لا 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 کی بجائے لا ہا 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 کی آوازیں برآمد ہونے لگیں تو اس نے کمرے کی صفائی مکمل ہونے کا اعلان کر کے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ کر سامان کھولنے لگا تو وہ ایک سٹول کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کتنے روز ٹھہرو گے؟ ایک سگریٹ تو پلاؤ۔ سگریٹ دیا تو اپنے بچوں اور خاون کے بارے میں تفصیلات بتانے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے جان چھڑائی، رخصت کی اور کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ شہر جانے کے لیے تیار ہوا تو تیکھی مونچھوں والے صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہر کی جانب۔ شہر؟ اس وقت 2 بجے؟ یہ تو سستانے کا وقت ہے سیستا۔ سان سباستیان دیکھنے کے لیے میرے پاس صرف آج کا دن ہے، میں نے مووی کیمرہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں شاید کل صبح پامپلونا چلا جاؤں۔ گرمی بہت ہے، ساحل کی جانب چلے جاؤ، وہاں خوب رونق ہوگی۔ سوئمنگ کاسٹیوم بھی ساتھ لیتے جانا۔
میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا سوئمنگ کاسٹیوم جو سویڈن کی ایک جھیل میں تر ہونے کے بعد اب تک سوکھا پڑا تھا ایک تولیے میں لپیٹ کر بغل میں دبایا اور ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوئی بس میں سوار ہو کر سان سباستیان کے مشہور ساحل سمندر کونچا کے قریب اتر گیا۔ تیکھی مونچھوں والا درست کہتا تھا، یہاں خاصی رونق تھی۔ چند ایک ہسپانوی لڑکیاں ریت پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں اور وہ نہانے کے لباس کے بجائے اپنے روزمرہ کے لباس میں ملبوس تھیں۔ البتہ خوش شکل ہسپانوی لڑکیوں کی ٹولیاں شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور شکار فرانسیسی لڑکیاں تھیں جو نہانے کا مختصر ترین لباس بکنی زیب تن کیے ریت پر لیٹی اپنے متناسب جسم سنبھلا رہی تھی۔ بکنی 4 گرا کپڑے کے ان 2 ٹکڑوں کا نام ہے جو سطر پوشی کے اصول وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جسم کے ایک حصے میں اور دوسرے پر اٹکا لیے جاتے ہیں۔ بکنی کے بالائے حصے کی پتلی ڈوری کی گرہ شاید صرف قوت ارادے کی بنا پر قائم تھی، ورنہ اس میں سوت کی مضبوطی کا تو چندہ دخل نہ تھا۔ چند برس پیشتر مذہبی وجوہات کی بنا پر ہسپانیہ کے ساحلوں پر اس قسم کا لباس پہننے پر کڑی پابندی تھی۔ خلاف ورزی کرنے والے کو بلکہ والی کو ہسپانیہ کی پولیس گاردیا سول دھر لیتی اور جرمانے کے ساتھ دیس نکالا بھی ملتا۔ اس پابندی کا اثر یہ ہوا کہ اسکینڈینیویا اور فرانس کی آزاد منش سیاح خواتین نے اپنے جسم کا زیادہ تر حصہ سنبھالنے کی خاطر ہسپانیہ کی بجائے اطالیہ اور یونان کے ساحلی مقامات کی جانب کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ان ہر 2 ممالک میں لباس پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ تھی، بلکہ وہاں کے نوجوان لباس اور زیب تن کے درمیان زیب کی غیر موجودگی زیادہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ مالی مصلحتوں نے مذہبی جذبات پر غلبہ پایا اور حکومت ہسپانیہ نے یہ پابندی اٹھا لی۔ اب غیر ملکی لڑکیاں صرف 2 ڈوریاں نیچے اوپر اٹکا کر کھلے بندو ساحل پر دھوپ سینکتی ہیں اور ان ڈھکی انڈھکی لڑکیوں کو دیکھ کر ہسپانوی نوجوان اپنی آنکھیں گرماتے ہیں۔ میں سڑک کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر کر ساحل پر آیا اور پھر حفاظتی بند کے ساتھ ایک لکڑی کے کھوکے میں لباس تبدیل کر کے سمندر کے قریب ریت پر لیٹ گیا۔ سمندر ایک آبنائے کی صورت میں شہر کے درمیان کونچا بیچ تک چلا آیا تھا۔ آبنائے کے دونوں سروں پر ایگلڈو اور ارگل نامی 2 سرسبز پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان سانتا کلارا کا خوبصورت جزیرہ دکھائی دے رہا تھا جس کی چھوٹی سی بندرگاہ میں مچھیروں کی چند کشتیاں جھول رہی تھیں۔ اگلڈو پہاڑی پر واقع قلعے کے حفاظتی برجوں کا رخ سمندر کی جانب ہے اور یہ ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب بحری قزاق سان سباستیان پر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ سان سباستیان ہسپانیہ کے صوبے باسک کے علاوہ ملک کا گرمائی صدر مقام بھی ہے۔ گرمیوں میں جب میڈرڈ تپنے لگتا ہے تو آبادی کی اکثریت سان سباستیان کا رخ کر لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں صرف وہی لوگ میڈرڈ میں رہ جاتے ہیں جو سان سباستیان جانے کی توفیق نہیں رکھتے۔ شہر کی فرانسیسی طرز کی عمارتوں، گرد و نواح کے سرسبز پہاڑوں، کونچا بیچ کی گہما گہمی اور خوشگوار موسم نے قاضی ولی محمد جیسے سکہ بند بزرگ کو بھی بے حد متاثر کیا۔ یہاں میں قاضی صاحب کا مختصر تعارف ضرور کرواؤں گا کیونکہ کتاب کے آئندہ اوراق میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ عالی جناب میر دبیز قاضی ولی محمد صاحب، سیکریٹری ربکاری خاص، اعلیٰ حضرت فرما روائے بھوپال، ذوالعز الجلال و سیکریٹری محکمہ نشر و اشاعت محتشمہ عالیہ اسٹیٹ کونسل دارالاقبال بھوپال نے آج سے 55 برس پیشتر ہسپانیہ میں قدم رنجہ فرمایا اور ہندوستان واپسی پر سفر نامہ اندلس ترتیب دیا۔ قاضی صاحب خاصے وزادار قسم کے بزرگ تھے۔ اول تو موٹر گاڑی پر سفر کرتے اور اگر کہیں نصیب دشمنا ٹرین میں سوار ہونا پڑتا تو درجہ اول میں بھی انہیں کوفت ہوتی۔ شہر کے بہترین ہوٹل میں قیام پذیر ہوتے اور اٹھتے بیٹھتے سرکار برطانیہ کی